اصحاب صفت کی کہانی۔ سمندر کے کنارے واقع ایک بستی جسے ایلا کہتے، جو موجود بحر احمر کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع تھی، اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اور ان میں سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163۔ یہاں اصحاب سبت رہتے تھے جو یہودی قوم میں سے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا اور انہیں دنیا کے امور میں مشغول ہونے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ باقی دنوں میں عبادت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن تجارت، صنعت اور مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا۔ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت ہونے لگی، مگر وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے ہیلے سے انہیں پکڑنا شروع کر دیا۔ ابن عباس اور دوسرے علماء کے مطابق یہودی اس زمانے میں ہفتے کے دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ مچھلیاں اس دن ان کی طرف امن و امان سکون سے آ جاتی، کیونکہ وہ انہیں باقی دنوں میں پکڑتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے انہیں آزمائش ہوئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے کا سہارا لیا۔ ایک دن گاؤں کا ایک فرد مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو شیطان نے اسے ایک ہیلا سکھایا۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے آیا اور ایک بڑی مچھلی کو دیکھ کر اس کی دم کو رسی سے باندھ کر کنارے پر لگا دیا، اور شام کو واپس آ کر مچھلی کو لے کر چلا گیا اور اسے بھون کر کھایا۔ جب اس کے ہمسائے اس سے پوچھنے آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو محض ایک مچھلی کی کھال ہے جو اس نے بھون لی ہے۔ اگلے ہفتے اس نے یہی کام پھر کیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا، تو انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے نت نئے ہیلے ایجاد کیے۔ بعض نے جمعہ کے دن سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے گڑھے کھودے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جائیں اور پھر آسانی سے پکڑی جا سکیں۔ یہ کام عام ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اعلانیہ مچھلیاں پکڑنا اور بازار میں بیچنی شروع کر دی۔ جب فاسقوں نے اعلانیہ اس طرح مچھلیاں پکڑنا شروع کی تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں روکا اور ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ نیک لوگوں نے ان سے الگ ہو کر ایک دیوار بنا لی اور ان کے ساتھ رہنا ترک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 164۔ چنانچہ یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ دوسرا گروہ ان کو روکنے والا تھا جن کی تعداد 12,000 تھی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو گناہ کرتے اور نہ روکتے تھے۔ پھر رات کو اللہ کا عذاب آیا اور فاسقوں کو سزا کے طور پر نوجوانوں کو بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ صبح جب نیک لوگ اپنے کاموں پر گئے تو فاسقوں کو وہاں موجود نہ پا کر حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا
کہ فاسق بندر اور خنزیر بن گئے اور آوازیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے دروازے کھولے تو ہر بندر اپنے قریبی انسان کو دیکھ کر اس کے کپڑے سونگھتا اور روتا تھا۔ مسخ شدہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اس طرح کی اور پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔